نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم اللہ کے حقوق بیان کر رہے تھے، بہت ہیں اللہ کے حقوق، ان سب کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے مرتبہ بتایا تھا کہ توحید پر قائم رہے، شرک نہ کرے، شرک کرے گا تو اللہ کے حق کی ڈنڈی مارا ہو اور اللہ کا حق اٹھا کے بندوں کو دے دیا۔ اسی طرح ڈرنے کی بھی بات ہے، ایک آدمی مسلمان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ڈر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ڈر تو جو سامنے چیزیں دیکھتے ہیں ان کا ڈر، یہ تو سب کے دل میں ہوتا ہے۔ دشمن تلوار لے کے آ رہا ہے تو ایک آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، سامنے سے شیر آیا، چیتا آیا تو ڈر پیدا ہوگا، سانپ کو دیکھے تو ڈر پیدا ہو گیا، دشمن کو دیکھے تو ڈر پیدا ہوا۔ یہ ڈر نہیں، ڈر ایسا کہ تنہائی میں سوچتے رہتے ہیں، صاحب فلاں ولی صاحب مجھے جانتے ہوں گے اور میں فلاں کروں تو کیا ہوگا۔ غیر اللہ سے ڈر غائب آنے میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں یہ گناہ کروں تو اللہ مجھے کیا سزا دے گا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا اللہ تعالیٰ کیا مجھے جواب دینا قیامت کے دن کہ میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ ڈر ہونا چاہیے صرف اللہ کا غائب آنے میں۔ باقی سامنے کے جتنی چیزیں رہتی ہیں وہ ڈرنے کے لائق ہیں تو آدمی ڈرے گا نا، کیوں نہیں ڈرے گا؟ وہ کوئی بھی ہو ڈریں گے، یہاں تک کہ نبی بھی ہوں تو ڈریں گے، یہ فطری بات ہے۔ اللہ نے سب کے دل میں ڈر بھی رکھا ہے۔ یہاں ڈر سے مراد یہ کہ صرف اللہ سے ڈرے غائب آنے میں۔ صاحب اکیلا آدمی ہے، سوچتا ہے کہ صاحب اللہ چاہے تو مجھے برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، مجھے بیمار کر سکتا ہے اور مجھے جو ہے مار سکتا ہے، اللہ چاہے تو مجھے بہرا بنا سکتا ہے۔ ایسا ڈر کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب وہ مجھے ایسا کر دیں گا، ویسا کر دیں گا، اگر عبادت نہیں کروں گا اور ان کی قبر پر نہیں جاؤں گا تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ڈر شرک میں جائے گا۔ صرف ڈرنا چاہیے اللہ سے، اس کا کہیں غائب آنے میں بھی، حاضر میں بھی۔ اور حاضر کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کرتے ہیں اس سے تصور باندھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے گا، اس میں کوئی خلل آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو رد کر دے گا، ایسا۔ اور اسی طرح اس کو چاہیے کہ صاحب اللہ کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل کرے۔ قرآن میں، حدیث میں جو کچھ احکام آئے ہیں یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ ہم اللہ کی باتوں کو نہ مانیں، ان پر عمل نہ کریں تو گیا ہم نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا، اللہ کا احترام نہیں کیا۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے دور رہنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ بھی حق ہے اللہ کا۔ جو بات کہے اللہ اس کو مانو، جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ایک مدرس کا بھی حق ہے کہ طالب علم کو اگر کہے کہ لکھ کر لاؤ، لکھ کر لے آئے، اور کہا کہ صاحب یہ کرو تو وہ کرے۔ یہاں تک کہ سزا بھی دے تو طالب علم قبول کر کے بینچ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب استاد نے سزا دی۔ تو ویسے اللہ کی ساری باتوں کو مانے اور جن سے منع کیا ہے ہمیشہ اس سے دور رہے۔ اللہ کا حق یہ بھی ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ اللہ کا بیٹا نہیں، بیوی نہیں، اللہ کا باپ نہیں، اللہ سارے چیزوں سے پاک ہے، کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، اور سب سونے کی ضرورت نہیں، آرام کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے پاک ہے اللہ سب چیزوں سے، سب خرابیوں سے، سب عیوب سے، سب نقص سے اللہ پاک ہے۔ اس کی تسبیح بھی بیان کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا حق ہمارے اوپر کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے ہم کو نوازا، اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا اگر اس کی باتوں کو مانیں گے۔ تو کتنی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے اللہ۔ اسی لیے ہم شروع کرتے ہیں نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ساری تعریف اللہ ہے جو ساری دنیا کو پالتا ہے، صرف مسلمان کو نہیں، ساری دنیا کو پالنے والا اللہ ہی ہے، صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو، چونٹیوں کو، ہر چیز کو، سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیا ہے جی، اللہ اکبر۔ اس کی ربوبیت ایسی ہے، دنیا کی ہر چیز پیدا کرنے والا اور ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے والا۔ تو اسی لیے ہم کو سبحان اللہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، الحمدللہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا پیارا کلمہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے اندر توحید کی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ دن رات ہم یہی دعا کرتے رہیں
اور اس کے بعد اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جی، اور کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، کتنا بڑا سمندر ہے، کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا کی، یہ سب تو ہماری آنکھوں سے دیکھی ہوئی نظر آنے والی چیز ہے۔ جو لوگ سائنسدان بتاتے ہیں کہ اللہ نے کتنے سیارے پیدا کیے ہیں، اللہ اکبر، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم اپنی دانست میں سائنس کی باتوں کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سورج بہت بڑا سیارہ ہے اور زمین سے اتنے ہزار لاکھ بڑا ہے، فلاں فلاں ہے، لیکن سائنسدان بتاتے ہیں بہت چھوٹا ہے سورج۔ اس کے علاوہ اللہ نے اتنے سیارے پیدا کیے ہیں کہ سورج سے 1 کروڑ حصہ بڑا ہے، اور اس 1 کروڑ سے اور بھی سیارے ہیں، وہ 1 کروڑ بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، سائنسدان اتنے سب بتاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا، یعنی اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، اس کی قوت کتنی بڑی ہوگی، اس کی قدرت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 کلمے مجھے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے پیارے ہیں۔ کیا 4 کلمے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ پڑھتا رہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ اللہ کی تقدیس، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہیں، یہ سب اللہ کا حق ہے۔ اللہ کو بھول کر کبھی زندگی نہ گزاریں، یہ بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، سورہ حشر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، ویسے تم نہ بن جاؤ۔ اگر تم ایسے بن گئے تو اللہ تم کو بھلا دے گا۔ آج سارے مسلمان اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے دیکھیے کتنے پریشان ہیں مسلمان، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ مدد بھی کرے گا نا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد ہم کیا کریں بھائی؟ یعنی اللہ کے دین پر عمل کرو گے، اللہ کی باتوں پر عمل کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ صاحب ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو کبھی نہ بھولے۔ کبھی نہ بھولے کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جائیے آدمی کا کنیکشن اللہ سے کیسے ہو جاتا ہے۔ سویرے بستر سے اٹھا جی، دعا پڑھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کنیکشن ہو گیا نا، اللہ کو نہیں بھولا۔ لیٹرین کو جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دیکھو اللہ کو بھولتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ لیٹرین سے باہر آیا، غفرانہ کا، بھولا کیا اللہ کو؟ نہیں۔ دیکھو اللہ کا کنیکشن کیسے اس کے ساتھ کنٹینیوس ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے بیٹھا، بسم اللہ پڑھا، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ 3 مرتبہ دھونا، یہ 3 مرتبہ دھونا، سر کا مسح 1 مرتبہ ہونا، جیسے ہمارے پیارے نبی نے، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ اس کا دعا پڑھا تشہد کے وضو کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آخر تک دعا پڑھا، اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھا، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ گھر کو آیا تو دعا پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوا، گھر سے نکلا دعا پڑھ کے گھر سے نکلا۔ دیکھو ایسے اللہ کو نہیں بھولنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا۔ چائے پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، پانی پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، دیکھو اللہ کو یاد ہی کرتے رہتا ہے جی۔ تو ایسا آدمی اللہ، کوئی تکلیف نہیں نا اس کے اندر، کیا پریشانی ہے بھائی؟ چائے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی 1 گھونٹ، تو کیا تکلیف ہوئی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں نا، لیکن ثواب کتنا ملا بسم اللہ پڑھنے کا؟ لیٹرین کو جاتے وقت تم نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا، اس میں تکلیف کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی بھائی ملا، السلام علیکم، اس میں تکلیف کیا ہے؟ کتنی باتیں ایسی ہیں، کچھ بھی تکلیف نہیں، ثواب بے حساب ہے، لیکن بندہ ان سب کو بھول کر اللہ کی زندگی گزارا۔ اللہ کو بھول کر کیسے ہماری زندگی میں برکت آئے گی؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو خوب یاد کرو تو تم کو کامیابی ملے گی۔ اور خوب یاد کرنے کا مطلب ابھی میں نے بتایا کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھ کے ہم کرتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے، اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے ہم اس کے عذاب سے ڈریں اور اسے پناہ مانگتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
اللہ جہنم کے آگ سے ہم کو بچا۔ یہ بھی ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اس سے پناہ مانگتا رہے، دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ اور اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے تو اللہ کو بھول کر نہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، مایوس نہ ہوں۔ بیماری آئی میں تو اب نہیں جی، مر کر ہی میری بیماری ختم ہوگی نہیں بولنا، میں مرا تو ہی میری محتاجی دور ہوگی نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا جب چاہتا دیتا ہے، تو اللہ سے پوری امید رکھنا، اللہ رحم کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اللہ سے ہمیشہ گمان اچھا رکھنا چاہیے، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میری مصیبت کو دور کرے گا، اللہ میری پریشانی کو دور کرے گا، اللہ مجھ پر رحم کرے گا، یہ سب ہونا چاہیے۔ میں اللہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا، مجھے جو اللہ سزا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، اسے سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، خاص کر جب موت کا وقت قریب آتے ہوئے محسوس ہو تو امید رکھنا چاہیے اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا، اللہ ضرور میری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور مجھ پر رحم کرے گا، اللہ ضرور جنت نصیب فرمائے گا۔ ایسے گمان کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس عقیدے کو قبول کرے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے یہ کم 100 نام ہیں، جو آدمی ان کو جانتا ہے، یاد کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، ان کا تقاضا پورا کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے تو اس کے لیے جنت ہے۔ یاد کرنے کا مطلب لوگ یہ کہتے ہیں ان ناموں کو یاد بھی کرتا ہے، ان کا معنی بھی سمجھتا ہے، دعا کرتے وقت ان کو استعمال بھی کرتا ہے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے نا، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ تو خیر الرازقین ہے نا، اللہ مجھے اچھی روزی دے، اللہ ایسے ایک ایک نام کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرتے رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ناموں کو یاد رکھنا اور ان کے دعا کرنا بھی، یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، اس کا بھی ہم خیال کریں تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ برائی کرتے ہوئے اللہ سے شرمائیں بھائی، اللہ سے کوئی بھی ہم سے گناہ ہو گیا فوراً اللہ سے معافی چاہیں، توبہ کریں، شرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اگر ہم توبہ نہیں کیے سارے بندوں کے سامنے ظاہر کرے گا، قیامت میں ہمارا کیا ہوگا۔ لہٰذا اللہ سے شرمانا بھی ایمان کی علامت ہے اور یہ بندے کا حق ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پر یہ نعمتیں کی تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر یہ سب کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی بہت ساری بھلائیاں ہوں گی اور اللہ کا ادا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔